أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے تلاوت کردہ آیت سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اس دنیا سے رسول پہلے بھی آ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اس دین سے پھر جاؤ گے؟ اور یہ یاد رکھے وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو شخص بھی اس دین سے ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ جو دین قبول کرنے کے بعد اس دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی شخص اس دین سے پھر جاتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا نقصان اس میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دین کو اپناتا ہے تو اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ضرور ضرور اس کا بدلہ دے گا۔ یعنی جو ہم دین کو اپناتے ہیں فائدہ بھی ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ اجر بھی ہمیں دے گا، دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کا ایسا بدلہ دے گا کہ جس کا کوئی اور بدلہ دنیا میں دے سکتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے جا چکے۔ کچھ گفتگو گزشتہ جمعے ہوئی، اور یہ میں نے کہا تھا کہ اگلے جمعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں گزارے، اور جن دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا رہے، اور آج ہم ان دنوں میں کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، جس نبی کو ماننے والے ہیں اس نبی کے یہ دن کیسے گزرے تھے۔ تو آئیے مختصر وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ بات کو سمیٹ دوں، مختصر بات کرنی ہے۔ احادیث اگر ساری پڑھی جائیں تو بات بہت لمبی، تقریباً گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگ جائے۔ کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے اس بات کو سمیٹ دیا جائے۔ 29 صفر 11 ہجری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جاتے ہیں، جب واپس آئے تو راستے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں درد شروع ہو گیا، حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ درد محسوس ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا۔ اب یہ آپ اندازہ کریں 12 ربیع الاول کو وفات ہے، 29 صفر ہے، یہ کتنے دن بنتے ہیں؟ 13 یا 14 دن پہلے کی بات بنتی ہے، اور ہماری تیاری ربیع الاول کے آنے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، جشن کی، اللہ کے نبی کی تیاری، سفر آخرت کی، اور ہماری تیاری کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی تیاری کیا ہے؟ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہو کے جب واپس باہر نکلتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعد جمع تھے، ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی طبیعت ٹھیک نہیں، حال دریافت کرنے کے لیے آئے۔ سیدنا عباس نکلے، پوچھا کہ ابو الحسن بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے کہ طبیعت کچھ بہتر ہے، افاقہ ہے، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر کہنے لگے کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا۔ کیوں؟ کہ میں بنو عبد المطلب کے چہروں سے اچھی طرح واقف ہوں کہ ان کے چہروں کے آثار کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہر بندہ اپنے قبیلے سے واقف ہوتا ہے، اور وہ چچا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں جتنے بھی لوگ آخری وقت میں جب اس دنیا سے گئے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں بنو عبد المطلب کے لوگوں کو اچھی طرح ان کے چہروں کو پہچانتا ہوں، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ آخری سفر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے ایام میں ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی ہے؟ معوذتین پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی ہے، صورتیں پڑھتی ہے۔ معوذتین کیا ہے؟ آخری 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ معوذتین کہا جاتا ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کرنے والی 2 صورتیں، اور ساتھ میں سورہ اخلاص بھی ملا لی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ 2 صورتیں پڑھ کر بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ تو بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے جو مختلف گھروں میں نے رہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس بیوی کے گھر، ایک دن اس بیوی کے گھر، ایک دن اس بیوی کے گھر، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بیماری والے دنوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہنے دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مسجد نبوی کے ساتھ والا حجرہ سیدہ عائشہ کا تھا، جہاں پہ ابھی اللہ کے رسول دفن ہے، یہ مسجد نبوی کا حجرہ ہے۔ اس سائڈ پہ مسجد نبوی تھی اور یہ مسجد کے ایک سائڈ پہ یہ حجرہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان گھروں سے مسجد میں جانے کے لیے پریشانی ہوگی، لہذا وہیں پہ ہوں گا، نماز پڑھانی بھی آسان اور صحابہ کے ساتھ ملاقات کرنا بھی آسان۔ اب وہ کبھی کس گھر میں جا کر پتہ کریں گے، کبھی کہاں جا کر پتہ کریں گے، لہذا نماز پڑھنے آئیں گے وہیں سے عیادت کر لیا کریں، ان کو بھی پریشانی نہ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی نہ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ٹھہرنے دیا جائے۔ تو آخری ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہی گزارے، اور وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن ہے، پیر والا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جمعرات کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں ہے، جس واقعے کو بنیاد بنا کر بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نصیحت کرنے کے لیے کہا تھا کہ ایک کاغذ لے کر آؤ، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں، تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ یہ وہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دے دیتا ہوں تاکہ تم بعد میں گمراہ نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ بیماری میں ہیں، اور صحابہ سے کہا کیوں پریشان کرتے ہو؟ کہ
اللہ کے رسول بیماری کی تکلیف میں ہے، ہمارے پاس جب قرآن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جب یہ چیزیں ہیں ان پر ہم عمل کریں گے، ہم گمراہ تو نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا آگے صحابہ سے یہ کہنا، اور صحابہ میں آپس میں تھوڑا شور و غل شروع ہوگا، کچھ کہنے لگے کہ لکھ لینے دو، کچھ کہنے لگے کہ نہیں پریشان نہیں کرو۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شور کی وجہ سے طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ، شور نہیں کرو، میری طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، پریشان نہیں کرو۔ آج بھی ہوتا ہے نا کہ بیمار ہو گھر میں، بچہ شور کر رہا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو خاموش کروا دو۔ تو بیمار کی طبیعت شور کو سننا پسند نہیں کرتی اور زیادہ پریشانی ہو جاتی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کر دیا۔ اب یہاں صحابی بیان کرتے ہیں کہ انہیں اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی۔ 3 وصیتیں کیا تھی؟ کہ یہود و نصارہ کو اور مشرکین مکہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، یعنی یہودیوں کو بھی پورا خطہ جتنا بھی عرب خطہ ہے سب سے اس میں داخل نہیں ہونے دینا، جہاں پہ یہودیوں کو نہیں رہنے دینا، نکال دینا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا دوسری جو وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ تھی کہ دوسرے ملکوں سے جو آنے والے وفد ہیں ان کی مہمان نوازی اسی طرح کی جائے جس طرح میں ان کی مہمان نوازی کیا کرتا ہوں۔ اب وہ بھلے غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک وفد کے طور پر آئے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنا حق بنتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مہمان نوازی لازمی کرنا۔ اور تیسری وصیت وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرے ذہن سے نکل گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کتاب اللہ اور سنت رسول، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حالانکہ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یا پھر یہ ہو سکتی ہے کہ لشکر اسامہ کی روانگی لازمی کرنا۔ کیوں کہ خلیفہ بننے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے پہلا کام یہی کیا تھا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا تھا۔ جو اللہ کے رسول نے کہیں جنگ کے لیے ایک دستہ تیار کیا تھا، اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روانہ نہ کر سکے، فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ نصیحت تھی کہ جس پر سیدنا ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے اسی پہ عمل کیا۔ اور فرماتے ہیں یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بعض مقام پر نماز کے لیے بہت تاکید کی، بلکہ اللہ کے رسول نے الگ سے بھی یہ حکم دیا تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ لیکن بدقسمتی سے آج پکا مسلمان وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو نمازی ہے اس کو کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، تمہیں تو بس یہ پتا ہے کہ وضو کر لیا مسجد چلے گئے، تمہیں پتا کس چیز کا ہے۔ جو نماز پڑھنے پر اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، جو جس کی اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ اور پھر راوی یہ بیان کرتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی نصیحت کی ہو۔ کیوں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اللہ کے رسول نے وہی نصیحت کی تھی، اپنے غلاموں کا اور اپنے عورتوں کا خاص کر خیال کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کا خیال کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی۔ اور اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب تھی، جمعرات کے دن اللہ کے رسول نے، ذرا غور کیجئے گا، پیر والا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ پیر سے پہلے اتوار، اس سے پہلے ہفتہ اور جمعہ، اور جمعرات کی عشاء کی نماز اللہ کے رسول نہیں پڑھا سکے، ہمت نہیں ہوئی، طبیعت زیادہ خراب ہے، ہوش میں نہیں ہے۔ جیسے ہی ہوش میں آئے پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا گیا کہ اللہ کے رسول وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ فرمایا میرے لیے پانی رکھو، میں غسل کرتا ہوں، طبیعت بہت بہتر ہوگی، نماز پڑھانے کے لیے نکلتا ہوں۔ پانی رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آتا ہے پھر دوبارہ پوچھتے ہیں اسی طرح، پھر کہا گیا کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام آپ کے انتظار میں ہیں۔ فرمایا پانی رکھو، فرمایا پانی رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش کی لیکن ہمت نہ ہوئی مسجد تک جانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔
پھر جب دوبارہ ہوش آتا ہے تو پھر وہی الفاظ دہراتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمت نہیں ہے، لہذا ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مرو ابا بکر بالصلاۃ، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول ابو بکر بہت نرم دل ہے، دل کے بہت نرم ہے، ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، کیونکہ آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ پریشان ہے، نرم دل ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی وجہ سے ان کی اتنی آواز نہیں نکلے گی، لوگوں کو قرات کی آواز نہیں سنا سکے گی، لہذا آپ عمر کو حکم دیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام دیا گیا تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نماز پڑھاؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے پیغام آپ کو ملا ہے، لہذا نماز پڑھانے کے حقدار بھی آپ ہیں۔ جب سیدہ عائشہ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ کے رسول نے بار بار یہی کہا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں جس کو مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں، لہذا خلافت کا بھی حقدار پہلا خلیفہ وہی ہے۔ سب سے پہلا اشارہ یہ ہے۔ اور دوسرا اشارہ کئی موقعوں پر بیان بھی ہو چکا، جب ایک عورت نے کوئی مسئلہ پوچھا تھا اور فرمایا میں دوبارہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب دوبارہ آؤ، عورت نے خود ہی کہا تھا اگر میں دوبارہ آؤں آپ نہ ملے تو فرمایا ابو بکر صدیق سے مل لے۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر نمبر ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کا نمبر۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور باقی یہ تینوں دن آپ نماز پڑھاتے رہے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، اور اسی طرح پیر والے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمت نہ ہوئی، بلکہ اتوار کے دن شاید آپ نے نماز پڑھائی، لیکن وہ بھی بڑی مشکل سے 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر سیدنا علی اور سیدنا عباس کا مسجد میں پہنچتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ابو بکر صدیق پڑھا رہے، اللہ کے نبی کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ یہیں پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے بائیں طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ابو بکر صدیق کے امام ہیں اور ابو بکر صدیق لوگوں کے امام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی بیماری کی حالت میں، اور سیدنا ابو بکر صدیق لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی جیسے رکوع کرتے اور وہ جو تکبیر حضرت ابو بکر پھر لوگوں کو سناتے، اس طرح کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدنا ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، اندازہ کریں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خلیفہ نہیں تھے، حضرت علی کو خلافت ملنی تھی، ابو بکر صدیق کو کیوں مل گئی؟ اللہ کے بندوں، جب اللہ کے نبی نے اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پہ جس کو کھڑا کیا ہے حقدار وہ ہے، جب حضرت علی اس کے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہے دوسروں کو کیوں اعتراض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن کے متعلق بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی سیدہ عائشہ کے بھائی وہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا اور اس انداز میں دیکھ رہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہو کہ میں مسواک کروں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا مسواک کریں گے؟ فرمایا، اسے سر ہلایا کہ جی میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی گئی۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے مسواک دے دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ مسواک چبائی نہیں گئی۔ سیدہ عائشہ نے مسواک پکڑی، اس کو چبایا، نرم کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی۔ آپ اندازہ کریں تو یہ میاں بیوی کی محبت کا انداز ہے کہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا، حتیٰ کہ لعاب تک اگر مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ سنت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ نے مسواک نرم کر کے دیے، یہ نہیں کہ نرم کر کے بعد میں دھویا ہو۔
سیدہ عائشہ فخر کیا کرتی تھی کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آخری وقت میں میرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جو ہے یہ مل گیا، مطلب تھوک مل گیا۔ تو یہ مسواک کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن اسی کنڈیشن میں گزرا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اوپر ہیں، اور اسی دن اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے بھی سرگوشی کی۔ یہ مشہور واقعہ ہے، تیسری چوتھی کی کلاسوں میں ہم نے پڑھا ہوا اردو میں، اسلامیات میں، کہ اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ سے دو باتیں کہیں۔ پہلی بات کہی تو آپ رونے لگ گئی، دوسری کہی تو آپ مسکرانے لگ گئی۔ بعد میں سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا تو سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ پہلے اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں، کیونکہ میرے پاس وہ آ گیا ہے جو بچوں کو یتیم کر کے جاتا ہے، یعنی اسرائیل اللہ کا پیغام لے کر آ چکا ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ نبی کو جب موت آتی ہے تو فرشتہ آ کر پہلے یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آخرت کے لیے جانا پسند کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دے دی۔ تو سیدہ فاطمہ نے جب یہ بات سنی تو رونے لگ گئی، اور پھر فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اور میرے اس خاندان میں قبیلے میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہوگی۔ تو پھر وہ مسکرانے لگ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ بھی باتیں کی، اور پھر جب آخری وقت تھا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آہستہ سے ایسے انگلی کی، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ جیسے جیسے روح نکلی وہ انگلی نیچے آتی گئی، کیونکہ جب انسان میں حرکت ہی نہیں رہ گئی، روح ہی نکل گئی، تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت پھر صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ بالکل روح نکل چکی، فوت ہو چکے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ اس دن میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، ہمسایوں سے ادھارا لے کر آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت تو یہ تھی، اور صحابہ پریشان تھے۔ جب صحابہ کو پتہ چلتا ہے، آئے سیدنا عمر نے اعلان کیا، خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا، تلوار ہاتھ میں ہے۔ سیدنا بکر صدیق آئے، ممبر پہ بیٹھے، خطبہ دیا، کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وہی ہے جو میں نے پہلے پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ تو کیا اللہ کے رسول جب اس دنیا سے جائیں گے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ کے رسول پہ موت آنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونا ہے، ان کے فوت ہونے کے بعد کیا تم پھر جاؤ گے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے تھا کہ جیسے بالکل یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اور میں فوری طور پہ سنبھل گیا، اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ تو صحابہ کی کیفیت یہ تھی۔ باتیں اور بھی بہت ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، کافی عرصے کے بعد آئے۔ حسن حسین نے فرمائش کی نانا کے دور کی اذان پڑھ کر سنا دو۔ اذان پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے ہیں، گشکا کر گر جاتے ہیں۔ کیوں کہ پہلے اشہد ان محمد کہتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آتے تھے، اب وہ نظر نہیں آئے، اس پریشانی کی وجہ سے وہ غش کھا کر گر جاتے ہیں، مدینے میں نہیں رہے، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی کی اونٹنی جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ اندازہ کریں اونٹنی پریشان ہے، لیکن آج ہم مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے والا دن جشن مناتے ہیں۔ وہ پوری ڈیٹیل میں پچھلے جمعے بتا چکا کہ پیدائش میں اختلاف ہے، کوئی ایک ڈیٹ حتمی نہیں ہے۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، حتیٰ کہ کسی نے ماہ رمضان کی پیدائش بھی بتائی۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ 10 محرم کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے، جس کے بارے میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کا یہ موقف ہے، یہ نظریہ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی جو کچھ پیچھے گزر چکا اس کو بھی جانتے ہیں، جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں یہ نظریہ ہے تو پھر تو تمہارا موقف 10 محرم والا ہونا چاہیے، 12 ربیع الاول والا نہیں ہونا چاہیے۔
یا یہ کہو کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یا پھر اس بات کو تسلیم کرو جب ان کو سب کچھ پتہ ہے تو پھر 10 محرم کی آپ لوگ تسلیم کرو۔ اللہ کے بندو، ہوش کے ناخن لو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، اللہ کے نبی کے مشن کو اپناؤ۔ جشن یہ اسلام کا وہ جو ہے نا، اسلام کی تعلیم نہیں ہے، مشن اسلام کی تعلیم ہے کہ نبیوں کو مشن کو اپنا کر لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔